حي على الفلاح. اس کے بعد ہم تذکرہ کرتے ہیں ان موٹی موٹی بنیادی چیزوں کا جن کو اللہ کے حوالے سے ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں بطور عقیدے کے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ نمبر 1، پہلا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنی ذات، صفات، کمالات، اختیارات، تمام چیزوں میں وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج نہیں ہے، اس میں اتنا کمال ہے کہ اس کے سوا کوئی اس بات کی لیاقت ہی نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اللہ ہی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمام مخلوق کو مارتا ہے اور جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اللہ ہی کے حکم سے ہوئی ہے۔ اللہ تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہ خود نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، وہ تمام تعلقات سے پاک ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ جیسی ہو، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرمایا ہے۔ اور آخری عقیدہ جو مفتی صاحب نے تحریر فرمایا 18ویں نمبر پہ، اس نے اپنی تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا دین سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ان عقیدوں کو ایک مسلمان کے لیے رکھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات والا صفات کا تعلق اور اپنی ذات کی کمال معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حي على الفلاح.